السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فصول اکبری سال عربی 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں جو بات آئی تھی اور جو سبق پڑھایا گیا تھا وہ خاصیت افتعال اور خاصیت استفعال۔ خاصیت افتعال 6 ہیں اور استفعال کی جو خاصیت ہیں وہ کل 10 ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے خاصیت انفعال کو بیان کیا۔ خاصیت انفعال، خاصیت انفعال ہے۔ خاصیت انفعال کو دیکھیں کہ باب انفعال کی کل 6 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 علاج، نمبر 3 مطابعت فعالہ یعنی مطابعت مجرد، نمبر 4 موافقت مجرد اور افعال، اور نمبر 5 باب انفعال کا فا کلمہ یا را، میم، لام اور نون میں سے کوئی حرف نہ ہو، اور نمبر 6 ابتدا۔ نمبر 6 ابتدا۔ تو سب سے پہلے اب تفصیل کے ساتھ خاصیت دیکھیں کہ سب سے پہلا جو خاصیت ہے وہ ہے لزوم۔ کیا ہے؟ لزوم۔ لزوم یعنی لازم ہونا۔ یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔ تو باب انفعال کی پہلی خاصیت ہے لازم ہونا، یعنی یہ باب ہمیشہ کیا ہوگا؟ لازم ہوتا ہے۔ جیسے انفطر، وہ پھٹ گیا، انفطر وہ پھٹ گیا۔ تو یہاں دیکھیں باب انفعال کی پہلی خاصیت ہے لازم ہونا، کہ یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، جیسے انفطر۔ نمبر 2 علاج، یعنی اس باب سے ایسے افعال آتے ہیں جو اعضائے ظاہرہ کا اثر ہوں، جو اعضائے ظاہرہ یعنی ہاتھ، پاؤں اور زبان وغیرہ کا کیا ہو؟ اثر ہو، اور ان کا حواس خمسہ یعنی کہ آنکھ، ناک، کان، زبان اور لمس یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کے چھونے سے ادراک و احساس کیا جا سکے۔ جیسے انکسر العظم، انکسر العظم، ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو یہاں دیکھیے کہ ٹوٹنا ایک ایسا فعل ہے جو اعضائے ظاہرہ کا اثر ہے اور حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعہ اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کیا ہے؟ ادراک کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ علاج، یعنی اس باب سے ایسے افعال آتے ہیں جو اعضائے ظاہرہ کا اثر ہو اور ان کا حواس خمسہ ظاہرہ یعنی کہ کان، آنکھ، زبان، ناک اور لمس وغیرہ سے ادراک و احساس کیا جا سکے، جیسے انکسر العظم کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ نمبر 3 ہے مطابعت فعالہ۔ مطابعت فعالہ یعنی مطابعت مجرد، یعنی ثلاثی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب انفعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، یعنی باب انفعال کے فعل کو ذکر کرنا اس بات کو بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔ جیسے کسرتہ فانکسر، کہ میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اور کبھی باب انفعال کی مطابعت کے لیے بھی آتا ہے، کبھی باب انفعال کی مطابعت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اغلقت الباب فانغلق، کہ میں نے دروازہ بند کیا تو دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں
کہ باب افعال کی مطابقت کے لیے بھی آیا ہے، باب افعال کی کیا ہے، مطابقت کے لیے بھی آیا ہے کہ اغلقت الباب، کہ میں نے دروازہ بند کیا، فن غلق، تو دروازہ کیا ہے، بند ہو گیا۔ تو یہ تیسری قسم ہے مطابقت مجرد، یعنی ثلاثی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب انفعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔ یہ تیسری قسم تھی۔ باب انفعال کی چوتھی خاصیت ہے موافقت فعال اور افعال، موافقت فعال اور افعال، یعنی باب انفعال کا کسی معنی میں ثلاثی مجرد یا باب افعال کے موافق ہونا۔ تو موافقت فعال کا سے مطلب کیا ہے، موافقت مجرد، اور افعال یعنی موافقت افعال، موافقت مجرد اور افعال، یعنی باب انفعال کا کسی معنی میں ثلاثی مجرد یا باب افعال کے موافق ہونا۔ موافقت ثلاثی مجرد کی مثال طفئت النار وان فتحت، طفئت النار وانفطرت، آگ بجھ گئی، کیا ہے، آگ بجھ گئی۔ تو دیکھیں طفئت النار وانفطرت کہ یہاں موافقت مجرد، طفئت کے معنی جو ہے وہی انفطرت کا معنی ہے، تو پتہ چلا یہ موافقت کیا ہے، مجرد ہے، کہ باب انفعال کا کسی معنی میں ثلاثی مجرد کے موافق ہونا۔ تو طفئت کے جو معنی ہے وہی انفطرت کے معنی ہے کہ آگ بجھ گئی۔ اب آگے باب افعال کی مثال، جیسے احجز، احجز وانحجز، تو احجز اور وانحجز وہ حجاز میں داخل ہوا۔ تو دیکھیں یہاں احجز کا جو معنی ہے وہی انحجز کا معنی ہے، تو جو احجز کا معنی وہی انحجز کا معنی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ باب انفعال ثلاثی مجرد اور باب افعال کے معنی میں کیا ہے، یہ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے موافقت مجرد اور افعال کو یہاں کیا ہے، بیان کیا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا استعمال کیا ہے، یہ کم ہوتا ہے۔ تو چوتھی قسم تھی موافقت مجرد اور افعال۔ پانچویں قسم ہے باب انفعال کا فا کلمہ یا را میم لام واو اور نون میں سے کوئی حرف نہیں ہو۔ تو باب انفعال کا فا کلمہ یا را میم لام واو اور نون میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا ہو، حرف نہیں ہوتا ہو، اس کا مطلب کیا ہے، یہ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فعل کا فا کلمہ، جس فعل کا فا کلمہ یا را میم لام واو اور نون میں سے کوئی حرف ہو وہ باب انفعال سے نہیں آتا۔ اگر ایسے فعل سے باب انفعال کے معنی لزوم ادا کرنا مقصود ہوں تو اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے، جیسے انتقص وہ سرنگو ہوا، امتد وہ لمبا ہو گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ امارہ وہ الگ ہو گیا اور امحا وہ مٹ گیا۔ ان دونوں مثال میں دیکھیں کہ دونوں مثال میں فا کلمہ میم ہے، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے، انمارہ اور انمحا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ باب انفعال سے آتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ صرفیوں نے جواب دیا کہ یہ شاذ ہے، خلاف قیاس ہے، اس کا اعتبار کیا ہے، یہاں نہیں ہوگا۔ بہرکیف چھٹی قسم ہے اس باب انفعال کی خاصیت، پانچویں خاصیت ہے کہ باب انفعال کا فا کلمہ یا را میم لام واو اور نون میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا ہے۔
اور چھٹی قسم ہے ابتدا. کیا ہے؟ ابتدا، کہ کسی کلمے کا ابتدا باب انفعال سے کسی معنی میں آنا اسی طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو، وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو. تو یہاں دیکھیں کہ ثلاثی مجرد سے وہ نہ آتا ہو. یا ثلاثی مجرد سے آتا ہو مگر اس معنی میں نہ استعمال ہوتا ہو. تو پہلی مثال جیسے ان جہرا وہ سوراخ میں داخل ہوا، اس کا ثلاثی مجرد نہیں آتا. دوسری مثال ہے ان طلق وہ چلا، یہ اگرچہ ثلاثی مجرد سے بھی آیا جیسے طلق وہ ہنسمکھ ہوا، لیکن دونوں کے معنی کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہے. دونوں کے معنی کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہے. تو ان جہرک وہ سوراخ میں داخل ہوا، اس کا مجرد نہیں ہے. ان طلق کے معنی ہے وہ چلا، لیکن اسی کو جب ہم ثلاثی مجرد سے لائیں گے تو طلق ہوا کہ وہ ہنسمکھ ہوا، تو پتہ چلا کہ ان طلق اور طلق دونوں کے معنی کیا ہے؟ وہ الگ ہیں. تو یہ چھٹی قسم تھی یا چھٹی خاصیت تھی باب انفعال کی. تو پہلی خاصیت ہے لزوم، دوسری خاصیت ہے علاج، تیسری خاصیت مطابقت مجرد، اور چوتھی خاصیت ہے موافقت مجرد اور افعال، اور پانچویں خاصیت ہے باب انفعال کا فا کلمہ یا را میم لام واو اور نون میں سے کوئی حرف نہیں ہو، اور چھٹی خاصیت ہے ابتدا. تو یہ باب انفعال کی خاصیت ہوئی. اس کے بعد عزیز طلبہ دیکھیں آگے جو خاصیت مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے وہ ہے خاصیات باب افعال. کیا ہے خاصیت باب افعال؟ افعال. تو باب افعال کی چار خاصیتیں ہیں. نمبر ایک لزوم. نمبر ایک کیا ہے؟ لزوم. نمبر دو مبالغہ. نمبر تین مطابقت مجرد، اور نمبر چار موافقت استفعال. یاد رکھیں کہ لزوم بھی پیچھے آ چکا ہے، مبالغہ بھی آ چکا ہے، مطابقت تو کئی ابواب کی خاصیتیں ہیں، اور موافقت بھی کئی ابواب کی خاصیتیں ہیں. تو آپ ایک کو جہاں آپ یاد کریں گے، ایک باب کو صحیح سے یاد کریں گے تو آگے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یاد ہوتا کیا ہے وہ خاصیت یاد ہوتی چلی جائے گی کتاب انشاءاللہ. تو باب افعال کی خاصیتیں دیکھیں کہ پہلی خاصیت ہے لزوم، لازم ہونا. یہ باب اکثر و بیشتر لازم ہوتا ہے. کیا ہے کہ یہ باب اکثر و بیشتر کیا ہے؟ یہ لازم ہوتا ہے. جیسے اخشوشن وہ کھردرا ہوا، اور کبھی متعدی بھی ہوتا ہے جیسے احلو لیتہ میں نے اس کو شیری سمجھا، میں نے اس کو شیری سمجھا. تو یہ اکثر و بیشتر لازم ہوتا ہے جیسے اخشوشن، اور کبھی متعدی بھی ہوتا ہے جیسے احلو لیتہ میں نے اس کو شیری سمجھا. نمبر دو مبالغہ، کہ فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا جیسے اعشوشبت الارض کہ زمین بہت گھاس والی ہو گئی. یہاں اشبن بمانے چارہ گھاس ماخذ ہے. جو فاعل میں زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے اس باب میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے گویا مبالغہ اس کے لیے لازم ہے. نمبر تین مطابقت مجرد، کہ ثلاثی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب افعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. جیسے سنیت الثوب فسنونا کہ میں نے کپڑے کو لپیٹا تو وہ لپٹ گیا. تو یہ مطابقت مجرد ہے. اور نمبر چار ہے موافقت استفعال، کہ باب افعال کا کسی معنی میں باب استفعال کے موافق ہونا جیسے استحلیتہ و احلو لیتہ کہ میں نے اس کو شیری سمجھا. تو آپ نے پیچھے بھی آپ نے ایک مثال دیکھی آپ نے لزوم کے اندر
کہ احلو لیتہ کے معنی کیا ہے کہ میں نے اس کو شعری سمجھا، لیکن یہی استحلیلتہ کے معنی بھی ہے۔ تو استحلیتہ اور احلو لیتہ کہ دونوں کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہیں، تو یہی کیا ہے؟ موافقت استفعال ہے۔ تو باب افعال کی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 مطاوعت مجرد، اور نمبر 4 ہے موافقت استفعال۔ موافقت استفعال۔ عزیز طلبہ، اب اس کے بعد ہے خاصیت افعلال اور افعیلال۔ افعلال اور افعیلال، باب افعلال اور باب افعیلال کی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 لون، نمبر 4 عیب۔ یہ جو 4 خاصیتیں ہیں یہ بھی آ چکے اس سے پہلے والے کے اندر۔ لزوم بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، آپ باب ضرب وغیرہ سمیہ کے اندر لون عیب وغیرہ کے آپ نے دیکھا کہ خاصیتیں، تو اسی کو یہاں 4 خاصیتیں ہیں مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ باب افعلال اور باب افعلال کی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، لازم ہونا۔ یہ دونوں باب ہمیشہ لازم ہوتے ہیں، جیسے احمرہ اور احمارہ، احمرہ اور احمارہ کہ وہ زیادہ سرخ ہوا۔ نمبر 2 مبالغہ، فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، جیسے احمرہ اور احمارہ وہ زیادہ سرخ ہوا، وہ زیادہ سرخ ہوا۔ یہاں حمرتن بمعنی سرخی ماخذ ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ لزوم، نمبر 2 مبالغہ۔ تیسری خاصیت ہے لون، یعنی ان دونوں ابواب سے اکثر رنگ پر دلالت کرنے والے افعال آتے ہیں، یعنی ان دونوں ابواب سے اکثر رنگ پر دلالت کرنے والے افعال آتے ہیں، جیسے اسفر اور اسفار وہ زیادہ زرد ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ دونوں ابواب سے اکثر رنگ پر دلالت کرنے والے افعال آتے ہیں، جیسے اسفر اور اسفار۔ اور نمبر 4 ہے عیب، یعنی دونوں ابواب سے عیوب ظاہری پر دلالت کرنے والے افعال بھی بکثرت آتے ہیں، جیسے اعور اور اعوار وہ کانا ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ باب افعلال اور افعیلال کی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 لون، اور نمبر 4 عیب۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے سامنے جو خاصیتیں آئی ہیں وہ باب انفعال کی 6 خاصیتیں ہیں، اور باب افعال کی 4 خاصیتیں ہیں، اور باب افعلال اور افعیلال کی یہ 4 خاصیتیں ہیں۔ تو یہ سب کو آپ کیا ہے یاد کریں گے، اور اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے خاصیت باب افعال اور خاصیت باب فعللۃ، اس کے بعد باب تفاعل اور باب افعلال اور افعلال کو بیان کیا۔ یعنی اس کے بعد جو ہے وہ 3 خاصیات کو مزید مصنف علیہ الرحمہ نے کیا ہے بیان کیا، افعال، فعللۃ اور تفاعل، افعلال اور افعلال۔ یعنی ایک دن کا اس کے بعد اور سبق ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ خاصیت ابواب یہ مکمل ہو جائیں گی۔ فصول اکبری میں جو یہ حصہ ہے، یہ حصہ کیا ہے انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو باب انفعال، باب افعال اور انفعال اور افعلال یہ تینوں خاصیتوں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو پہلا باب میں کل 6 خاصیتیں ہیں، دوسرے کے اندر 4 ہے، اور تیسری جو خاصیت ہے 2 ابواب کے، اس کے اندر بھی کل 4 خاصیتیں ہیں۔ اس میں سے باب افعال اور افعال اور افعلال، یہ دونوں کے اندر تو پہلی خاصیت لزوم ہے، دوسری خاصیت یہ مبالغہ ہے، صرف آخری والے کے اندر لون اور عیب ہے۔ تو اس کو یہ یاد کرنا ہے کہ بکثرت اس ابواب کے اندر لون کے معنی رنگ کے معنی پائے جاتے ہیں، بکثرت اس باب کے اندر عیب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو صرف مثال ذہن میں رکھنا ہے، مثال کو یاد کرنی ہے۔ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
آج کے سبق کے بعد اگلا سبق انشاءاللہ یہ حصول اکبری کا آخری سبق ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے کہیں میٹھا نہیں لگے، چیٹ ہو جائے گڑ میں تو. کہیں نہیں لگے، سب پہلے چیٹی ہٹا اس کے بعد ہی کھائیں. ایسے ہی اس کا ہے.